قسم کھا کے بتاتا ہوں, مجھے عادت نہیں ہے لیکن میں قسم کھا کے بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں, حلفاً آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب میں ISI کی حراست میں تھا, جب وہ ہم پہ ٹارچر کرتے تھے تو ہمیں یہ آیت کا ترجمہ سناتے تھے. وہ یہ کہتے تھے تم لوگ فتنہ ہو, ہم تمہاری ایک طرف کی ٹانگ اور ایک طرف کی ہاتھ کاٹیں گے, اللہ کا حکم ہے. وہ یہ باتیں کرتے تھے. میں کہتا تھا کون سا فتنہ ہے, جواب ہی اس کا کوئی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اوریہ مقبول جان صاحب کو جب مارا تو ان کو یہ آیت سنا کے انہیں, کیونکہ اوریہ مقبول جان صاحب نے وہاں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی تھی. جب وہ اوریہ مقبول جان صاحب پہ ٹارچر کر رہے تھے تو اوریہ مقبول جان صاحب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, پوچھ لیجئے گا آپ ان سے جا کر. تو انہوں نے ان کا منہ دبایا اور پھر ان کو یہ پڑھ کے بتایا, انہوں نے کہا جی تم فتنہ ہو, تمہارا ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کی ٹانگ ہم کاٹ دیں گے. یہ میں سن رہا تھا اور میں چیخ رہا تھا, نہ مارو, بزرگ آدمی ہے, کیوں مارتے ہو, مجھے مارو یہ ڈر جائے گا, مت مارو اسے. تو میرے جو سیل تھا اس کے جنگلے کے آگے والا بھی وہ گھسیٹ کے بند کر دیا, اتنی تکلیف دی انہوں نے. تو یہ آرمی چیف وہی والی آیت سناتے ہیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا قرآن پاک سارا عمران خان کے خلاف یا PTI کے خلاف نازل ہوا ہے جو آپ ایک آیت پڑھ کے آپ سناتے ہیں؟ کیا قرآن پاک میں کوئی جھوٹ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے, دھوکے کے بارے میں کچھ نہیں ہے, کرپشن, بے ایمانی, فراڈ, منافقت, اس کے بارے میں قرآن پاک میں آپ نے کچھ نہیں پڑھا؟ کیا قرآن پاک میں خواتین اور بچوں کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی, جو ظلم اور جبر اور فسطائیت کی گئی, اس کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں کچھ نہیں پڑھا؟ آپ نے خدا خوفی کے بارے میں قرآن پاک میں کچھ نہیں پڑھا؟ یہ جو ساری چیزیں ہیں قرآن پاک میں صرف یہ ایک آیت نہیں ہے, اور اس کو آپ جس کے اوپر دل کرتا ہے چسپاں کر دیتے ہیں کہ جناب یہ آیت اس کے اوپر فٹ کرو, اب اس کو دبانا ہے ہم نے. کل MQM کے بارے میں یہ آیت سنائی جاتی تھی, ان کے بھی ایک طرف کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو, آج وہ اچھے بچے بن گئے ہیں تو وہ ساتھ ہیں. پرسوں کسی اور کے بارے میں سنائی جاتی تھی. ایک دور تھا طالبان کے ساتھ مل کے یہ آیت سنائی جاتی تھی دوسروں کو مارنے کے لیے, اور ایک دور ہے کہ اب وہ طالبان جو ہے وہ ولن ہو گئے تو اب ان کے خلاف سنائی جاتی ہے. تو یہ قرآن پاک کا اس طرح کا استعمال یہ بھی غلط ہے. یہ علماء اکرام کا کام ہے کہ علماء اکرام بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ویسے علماء اکرام بھی یہاں پہ بہت سارے درباری ہیں, وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیات ضرور سنائی جائے, لیکن صرف اسپیسیفک ایریا کو نکال کے کسی ایک گروپ کو ٹارگٹ کرنا یہ نامناسب ہے. اور میں پورے یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ آیت سنائی جاتی ہے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے والی, تو PTI کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے, نہ صرف اپنے کانوں سے سنا بلکہ میں نے لال ٹوپی والے سے بھی سنا ہے. اب وہ لال ٹوپی والا جو ہے نہ 3 میں نہ 13 میں, وہ کہتا ہے جی قاسم سوری نے بندے ہائر کر لیے مجھے مارنے کے لیے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بندوقیں لے کے پلاٹوں میں دوڑے لگاتا پھرتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. میں جناب آج قسطن دنیا فتح کر رہا ہوں, آج میں جناب یروشلم کے اندر جا رہا ہوں, آج میں جناب دلی کو فتح کر رہا ہوں, کل جناب میں نے جا کے وہاں پہ سری نگر کو فتح کر دینا ہے. یہ ٹوٹل اوقات ہے, پلاٹوں کے اندر دوڑے لگائی, یہاں سے بندوق لے کے ادھر, وہاں سے بندوق لے کے ادھر, اور عجیب و غریب طریقے سے فائرنگ کرتا ہے. ایک بھی اس کا نشانہ ٹارگٹ کے اوپر نہیں لگتا. یہ بنا ہوا ہے بہت بڑا مجاہد, اور دنیا کو بتا رہا ہے جناب کہ ہم نے جہاد لڑنا ہے اور ہم نے یہ کرنا ہے. اب رخ کر دیا جناب توپوں کا شری نگر سے ہٹا کے ادھر کابل کی طرف کہ جناب اب ان کو ماریں گے ہم پشتونوں کو.